بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جب ہم سنتے ہیں ہمارے مسلم ممالک میں، بالخصوص پاکستان میں، جب کوئی شخص، کوئی باپ، کوئی عورت، ماں خودکشی کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی پریشانی، تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ دل کڑتا ہے اس پر، لیکن اس اتنے بڑے معاملے کے پیچھے بہت سے عوامل، بہت سی وجوہات یقیناً ہوتی ہیں۔ ہر ایک پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ان وجوہات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے، جس نے خودکشی کی، یا جس عورت نے خودکشی کی، اس کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں، اس کی زندگی کی تگ و دو، جد و جہد، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سبب سامنے آتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے، روٹی روزی کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا، تو ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری اول درجے میں تو حکمرانوں پر آتی ہی ہے، اور حکمران جماعت، حکمران طبقہ، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت والے دن یقیناً ان سے یہ سوال ہوگا۔ امراء، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں وافر عطا کر رکھی تھی، یہ ان پر بھی سوال ضرور ہوگا۔ لیکن ایک عمومی چیز ہے جو اسلام کی تعلیم ہے، تعلیمات اسلام میں ہماری ایک رہنمائی کرتی ہے کہ بحیثیت ایک مسلم معاشرے کے، کیا ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ تو اس ضمن میں نے غور و فکر جب کیا، بہت ساری چیزیں رہنمائی کے لیے ذخیرہ احادیث میں، کلام مجید کے اندر، ہماری تعلیمات میں موجود ہیں، جن میں سے ایک چیز، ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے۔ جناب حضرت عمر بن شعیب، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے اس روایت کو لائے ہیں۔ امام منذری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور سید عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پڑوسی سے اپنے گھر والوں اور مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا اور دروازہ بند کر کے سویا، تو وہ پڑوسی مومن نہیں ہے، اور وہ بھی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور دست درازی سے مطمئن نہ ہو۔ یہاں تک اگر ہم سمجھیں، ہمیں اپنے پڑوس سے اس طرح سے بے فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دروازے بھی کھلے ہوں تو نہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہو اور نہ ہی اپنے مال کا خطرہ ہو۔ یہ ایک پرامن سوسائٹی کی تصویر بتائی گئی ہے۔ آپ نے یہ باتیں آج کے سوشل میڈیا پر ضرور سنی ہوں گی۔
یورپ میں، امریکہ میں مختلف مقامات ایسے موجود ہیں آج بھی ان کنٹریوں میں. اسٹریٹ کرائم یہاں پر بھی موجود ہے، دروازے بند کر کے ہی لوگ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں بے فکری کا یہی لیول ہے کہ مال کھلا پڑا ہے اور سامان تجارت موجود ہے، دکاندار بھی نہیں ہے، غلہ موجود ہے، لوگ اپنی مرضی سے چیزیں اٹھاتے ہیں، قیمت لکھی ہوئی دیکھ کر اس میں پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں. میں برطانیہ میں ہوں، یہاں نواح میں، گرد و نواح دیہاتی علاقوں میں بالخصوص، جہاں پر جو سبزیاں ملتی ہیں جو کسان خود اگاتے ہیں، آلو ہو گئے، انڈے ہو گئے، اس طرح انہوں نے چھوٹے چھوٹے مرغیوں کے فارم بنائے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ کار یہاں پر بھی موجود ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ایک پرامن مسلم معاشرہ بتایا گیا ہے جو پڑوسی اس خوف سے اپنا دروازہ بند کرتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ والے سے ڈر ہے، اپنے پڑوس سے ڈر ہے. حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ اس کا پڑوسی پھر کوئی کلمہ گو نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی پھر اس کا جواب عطا فرمایا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے. فرمایا اگر وہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، یعنی وہ اگر مانگے، کسی طرح کی بھی مدد طلب کرے اس کی مدد کرو. اگر وہ قرضہ مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو تو اس کو نفع پہنچاؤ، اس کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی اس کی اس معاملے میں پوری مدد کرو. اور اگر وہ بیمار پڑ جائے فرمایا اس کی عیادت کرو، اور اگر اسے کوئی خوشی میسر آ جائے، مسرت میں ہو، اسے مبارکباد دو. وہ مصیبت میں گر جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، گرفتار ہو جائے، اسے صبر کی تلقین کرو، یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اسے تسلی دو. اور اگر وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو کہا اس کے پیچھے قبرستان تک جاؤ، یعنی اس سے پہلے کے تمام تجہیز و تکفین و تدفین، جنازہ، یہ سارے مراحل تو ہیں ہی ہیں، یہاں تک کہ اس کی تدفین قبرستان تک کے لیے آخری مرحلہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبرستان تک جاؤ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے گھر سے اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا نہ کرو کہ اس کی ہوا نہ رک جائے، اس کی روشنی نہ رکے. ہاں اگر وہ تمہیں اجازت عطا کرے، تمہیں اجازت دے، اس کی خوشی ہو، اس کی رضامندی ہو، تو پھر حرج نہیں ہے. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہانڈی کے گوشت کی خوشبو سے اسے تکلیف مت دو. تمہارے گھر سے جب ہانڈی بنے، اس کی خوشبوئیں اٹھیں، اسے اس کی بھی تکلیف نہ دو. ہاں اسے بھی اپنی اس ہانڈی میں شامل کر لو. اگر خوشبو پھیلانی ہی ہے تو پھر اس کو ساتھ شامل کرو، یعنی ان کے گھر میں بھی کچھ بھیج دو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے جو میوے فروٹ خریدو تو پھر اس کے اپنے ہمسائے کے یہاں بھی بھیجو، اس فروٹ کا حصہ بھی اپنے ہمسائے کے پاس بھیجو. اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر اپنے گھر میں چپکے سے، یعنی چھپا کر لاؤ.
اور تمہارے بچے میوے لے کر، وہ فروٹ لے کر باہر کھاتے ہوئے نظر نہ آئے، کہ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ ممکن ہے تمہارا پڑوسی غریب ہو، اس کی قوت خرید نہ ہو، اس کے بچے غمگین ہوں گے، کڑھیں گے، کڑھن محسوس کریں گے۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ پورا حدیث مبارکہ کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ایسے معاشرے میں کوئی خودکشی کر جائے بھوک کی وجہ سے، جن کے پاس تعلیمات ایسی ہوں، غور کیجئے گا، کیا ہم نے اپنے پڑوس کی کبھی خبر لی؟ کبھی فکر کی؟ آخر جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پڑوس تو ہوتا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا، تعلق والا، دوست، کوئی سنگی ساتھی، کوئی آشنا تو ہوتا ہوگا۔ خبر رکھنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ یہ فلسفہ نماز کی جماعت کے اہتمام کا بھی ہے۔ نماز گھر میں بھی ادا ہو جاتی ہے، فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت کا جو معاملہ ہے وہ فقط ثواب نہیں ہے کہ 27 گنا ثواب لینے کے لیے جانا ہے، وہاں کمیونٹی کی خیر خبر لینے جانا ہے، ریلیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، تعلق و ربط ہے۔ ہمارا تو مساجد کا ماحول بھی جو ہے وہ پرامن نہیں رہا، جبکہ وہ جگہ، وہاں سے تو امن اس طرح سے پھوٹنا چاہیے کہ ہمیں ہر ایک کی خیریت پتہ لگے، کوئی مشکل میں تو نہیں، کوئی مصیبت میں تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ مسلم معاشرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی، اس کی ترغیب دی تھی، اور ماضی قریب تک میرے بچپن کا زمانہ جو ہے مجھے یہ چیزیں یاد ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں ہمارے بزرگوں نے تو بہت خوبصورت باتیں ہمیں سنا رکھی، لیکن میں نے بھی ابھی 50 سال میری عمر ہونے کو ہے، مجھے بھی آج سے 30 سال پیچھے اگر میں جاتا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں ایسی خوبیاں نظر آتی تھی۔ آئیے اس پیغام کو عام کیجیے۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ اپنے دائیں بائیں آمنے سامنے لوگوں کی خیریت خبر معلوم کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم تانک جھانک کریں اور گناہ جمع کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہوں۔ خیر تلاش کیجیے، خیر کو تقسیم کیجیے، معاشرہ حسین ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں ان اسلام کی حسین ترین تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔